ویلکم بیک۔ اس وقت جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ خود بھی اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ بات چیت کا عمل ہونا چاہیے اور اس بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا کوئی نہ کوئی ہو جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر سے ادھر تک بات کنوے کر سکے اور دونوں کو ملا سکے، بٹھا سکے۔ کیا عارف علوی صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جدون صاحب سے جان لیتے ہیں۔ جدون صاحب، آخر وجہ کیا ہے؟ خان صاحب تو کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، خاص طور پہ ان چوروں ڈاکوں سے تو بات ہی نہیں کروں گا، تو آج بات کرنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ دیکھو، سیاست میں تو دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، اور خان صاحب کا موقف میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی ہے کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ اب خبریں آ رہی ہے، بات چیت وہ ظاہر سی بات ہے، کوئی شہباز شریف سے تو بات نہیں ہو رہی ہوگی یا نواز شریف سے ہو رہی ہوگی، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی۔ جہاں صدر پاکستان کی آپ نے بات کی تو صدر پاکستان وفاق کی علامت ہے، اگر اس نے کوئی کوشش کی ہے تو چوروں سے بات کرنے کے لیے نہیں، چوروں سے بات کرنے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ خان صاحب کا موقف جو ہے بالکل واضح ہے۔ خان صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے ری الیکشن ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے سلیکٹڈ کا راگ الاپنے والوں جب خان صاحب پہ عدم اعتماد کی وہ کی تو خان صاحب تو چلا گیا عوام کے پاس، کیا عوام کے پاس ری الیکشن کراؤ، بھیجا گیا سر، آپ جیتو اور گورنمنٹ بناؤ، کہاں چلے گئے؟ اور وہ سلیکٹ کے نعرے لگانے والے آج جو ہے 80 سیٹوں والی حکومت میں ہے، اختیار تھا، اور باقی ہمارے بھائی نے یو ٹرن کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی نے لیا ہے۔ اچھا، وہ ایسے کہ اب اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی کہ اس کو شہید کیا گیا، ہم بھی شہید سمجھتے، ہم بھی سمجھتے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، پوری پاکستانی قوم سمجھتے ہیں، لیکن آج جب تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو یہ اس سائڈ پہ کھڑے اور چاہ رہے کہ وہ والا دوبارہ دہرایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ، اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ری الیکشن میں آئے۔ نہیں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، آپ ری الیکشن میں آئے، اچھا ہم عوام کی طاقت سے جو ہے دوبارہ آپ عوام کی طاقت سے دوبارہ آنا چاہیں گے۔ ایک اہم ترین نقطہ جو مریم نواز صاحبہ نے دیا وہ یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کی حکومت آپ ڈیزالو کریں، الیکشن کرا لیں۔ دیکھو، یہ تو مریم نواز کے کہنے پہ تو ہم اپنی پالیسی نہیں بناتے، آدھے سے زیادہ پاکستان تو مریم نواز تو جو ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے، ان کی تو قول فعل میں تضاد بھی ہے، اور ان کو تو وہ تو بس تقریر ہی کر رہی ہے۔ باقی جو وہاں بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ شیخ صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ نون سے شین نکلے گا، وہ شہباز شریف ایک الگ راستے پہ چل رہے ہیں، اس کی جو بھتیجی ہے وہ ایک الگ راستے پہ، وہاں سے جو باہر جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے ان کا اپنا ایک الگ جو ہے وہاں پہ سازشیں کرتے ہیں، وہاں میٹنگیں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا کہ حکومت ختم کرنے کے لیے، مہنگائی ختم ہو گئی۔ خان صاحب کے اوپر تنقید کہ آئی ایم ایف آج جو ہے یہ آئی ایم ایف کے آگے ایسے لیٹ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں نہیں مانی انہوں نے وہ بھی کر لی، انہوں نے جو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا انہوں نے وہ بھی کر دی، یہ الزام لگتا ہے۔ اور یہ جو مہنگائی عوام کے اوپر آیا، یہ جو مہنگائی عوام کے اوپر آیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہم بیٹھ کے عمران خان کی کارکردگی اور یہ سارے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن رزاق بھائی اس بات کا جواب دے کہ گزشتہ 15 سالوں سے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، 18ویں ترمیم موجود ہے اس ملک میں، جس کا کریڈٹ بھی آپ کی پارٹی لے رہی ہے۔ اس 18ویں ترمیم کا کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ کراچی والوں کو باجوہ صاحب 18ویں ترمیم کے ذریعے کراچی والوں کو جو کنڈرات کا منظر، آج جو ہے لندن کی ٹیم آئی ہے، انگلینڈ کی ٹیم، اور آپ کی نیوز چینل سارے چلا رہے کہ وہ بس جو ہے کڈوں میں ہچکولی کاتے ہوئے ہوٹل پہنچ گیا۔ یہی تو صورتحال ہے۔ یہ پوچھ لیتے ہیں باجوہ صاحب، کیا وجہ ہے ایسی؟ دیکھیں جی، رہا 15 سال اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے سندھ میں تو عوام کے ووٹوں سے عوام اسے ووٹ دیتی ہے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی 5 سال میں۔ اور کے ایم سی کا جو ہے آپ نے کیا الیکٹرک میں بھی لگا دیا، یہ دونوں باتوں کو جواب دے دیں۔ کے ایم سی جو ہے اس کا بل اب آپ کے الیکٹرک کے ذریعے وصول کریں گے، وجوہات کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کے ایم سی اس کسی بھی سٹی کی
کسی بھی بڑے شہر کی جو میونسپلٹی ہوتی ہے، آج کل اسے کے ایم سی کہتے ہیں یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اسے یہ وہی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے، وہی ادارہ وہی صفائی کرتا ہے، وہی کچرا اٹھاتا ہے، وہی سڑکیں بناتا ہے، اور سارے کام تو وہ کرتا ہے، لیکن ہم اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ دیکھیں وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا کے ایم سی کراچی جو میونسپل کارپوریشن ہے اس وقت، جب عوام انہیں کسی قسم کا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ کتنا 50 روپے یہ کوئی ٹیکس. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پیپلز پارٹی کی تعریف میں خود ہم علاقوں میں رہتے، رکشہ ہمارے گھروں سے کچرے اٹھا رہے ہیں، سولر ویسٹ الگ کچرا اٹھا رہا ہے، ڈبے الگ رکھے ہوئے ہیں، صفائی ہو رہی ہے. بہت ہی زبردست منظر پیش کر دیا آپ نے شہر کراچی کا. اچھا بس اتنا بتائیں کہ کیا یہ پورے کراچی کے اوپر لاگو ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جو بجلی کے بل کے ذریعے لینا، جو ایریاز کے ایم سی کی اتھارٹی میں آتے ہیں، جہاں کے ایم سی اپنی خدمات انجام دیتی ہے، وہاں پر انہیں ٹیکس وہ لے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے، میں اس فیصلے سے تھوڑا سا میں خود بھی اختلاف کر رہا ہوں، کے ایم سی کو خود یہ کلیکٹ کرنا چاہیے تھا. کیوں دیا کے الیکٹرک کو؟ چل کے الیکٹرک کو حالانکہ یہ ٹیکس تو شہریوں کو دینا ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی آ رہا ہے سر، اور وہ یہ معاملہ آ رہا ہے کہ شہر کراچی میں کے ایم سی کے پاس کہتے ہیں کہ 35% ہمارے پاس ہے، باقی تو کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، مختلف اور ادارے ہیں، کسی کو ریلوے کے پاس ہے کوئی. تو بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ آپ لے پورے کراچی سے رہے ٹیکس کے مد میں پیسے، لیکن آپ پھر جب ورکنگ اس پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب میرا کام صرف اس علاقے تک محدود ہے، میں کینٹونمنٹ بورڈز میں تو کام ہی نہیں کر سکتا. اور کینٹونمنٹ بورڈ کا بندہ اگر جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بل میں دیتا ہے کے ایم سی کو پیسے، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ کینٹونمنٹ کو کیوں دے گا؟ نہیں، بالکل یہ درست بات آپ کی. کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ دیکھیں کام تو سارے کے ایم سی سے لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کینٹونمنٹ بورڈ؟ کینٹونمنٹ بورڈ کے اپنے لوگ اپنی وردیاں پہنے ہوئے مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. لینے کے لیے پراپرٹی ٹیکسز لینے کے لیے، ٹرانسفر جو پراپرٹی ٹرانسفر کی اس کے بڑے بڑے ٹیکسز لینے کے لیے، تو سالانہ ٹیکس وہاں پر بھی لوگ دے رہے ہیں نا سر، کو کرنا پڑتا ہے. 2,200 روپے 2,900 روپے ہر سال جو ہے وہ جب جاتا ہے کینٹونمنٹ بورڈ جو ان علاقوں میں رہتا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ طاقت مند ادارے ہیں، وہ لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی سٹی کی جو خدمات ہیں وہ کے ایم سی کرتی ہے. یہ آپ ہم سب گواہ ہیں. آپ دیکھیں کہاں سیپر ہیں، کہاں کچرا اٹھایا جا رہا ہے، کہاں سڑکیں، ان کے ٹرک وغیرہ تو نظر آتے ہیں. کے ایم سی پھر بھی کام کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیگر ادارے ہیں جو ٹیکسیز لیتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ کام کے ایم سی سے کرواتے ہیں، ٹیکسیز خود لیتے ہیں. چلیں اگلے موضوع کی طرف بھی آنا ہوگا، لیکن عزیز شاہ سر اس کے اوپر دیکھیں، ہمیں ان ڈسکشنز پہ نا باقاعدہ الجھایا گیا ہے. 50 روپے یہ والا ٹیکس، 50 یہ، اتنے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اتنے نہیں دے رہے. آپ کا 80% ٹیکس تو 3 ٹیکسوں سے کلیکٹ ہو رہا ہے. آپ کی کسٹم ڈیوٹی سے، آپ کی پیٹرولیم کے اوپر جتنی لیویز اور یہ تمام چیزیں، اور آپ کا جی ایس ٹی، ٹھیک ہے، فیڈرل سے این ایف سی مل رہا ہوتا ہے. اچھا خیر، اور یہ والی چیز ٹھیک ہے کہ آپ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے نا آج، وہ پیٹرولیم لیوی بھی دے رہا ہے، وہ جی ایس ٹی بھی دے رہا ہے، وہ کسٹم ڈیوٹی بھی دے رہا ہے. جو آج پیدا ہوا ہے اپنے پیمپر کے اوپر، اپنے دودھ کے ڈبے کے اوپر، پاکستان کی 22 کروڑ عوام یہ 80% ٹیکس دے رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ خال نکال دیں گے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات، یہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے؟ ہمیں لگایا. آپ کا ٹوٹل ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ 700 ارب روپے. میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا کہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. 700 ارب روپے کا کرپشن ہے. کین یو امیجن؟ آپ سود کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے جو آپ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے اپنے بجٹ میں، 9,300 ارب روپے کا آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے، اس میں سے 4,400 ارب روپے آپ نے سود کے لیے رکھے ہوئے. 700 ارب کا آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے. تعلیم اور صحت ملا کے 200 ارب روپے کا آپ کا بجٹ نہیں ہے. یار ڈسکشن یہ لے کر آئیں کہ ہم نے یہ سود واپس نہیں کرنا. یہ 4,300 ارب روپے سے ہم یہ غریب عوام کو، یہ سیلاب زدگان کو، یہ جس کے آپ یہ کریں گے ان کو ہم سبسڈی دیں گے. یہ پیسہ ہم ادھر لے کر آئیں گے. ہمیں لگا دیا ہے 50 روپے یہ لے گا، 50 روپے وہ لے گا. یہ 4,300 ارب روپے آئیں گے. آپ کے حالات یہاں سے لیکن کیا جو آپ جن سے کہہ رہے ہیں، جو لوگ جن کو دینے ہیں، یعنی کہ آپ آئی ایم ایف کی اگر ذکر کر رہے ہیں تو کیا آپ روک سکتے ہیں؟ خود امریکہ 4 مرتبہ چیپٹر 11 فائل کر چکا ہے، یعنی کہنے سے مراد ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے. 0 سے اپنا میٹر اسٹارٹ کیا ہے. ارجنٹائن 11 مرتبہ کر چکا ہے. اس ٹائم ایون بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، جی اس نے لیے تھے سارے پیسے. ہم بھی یہ آج کہہ سکتے ہیں، سارا سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے.
جاؤ وہاں سے لے لو, یہ پیسہ میرے مزدور کی کمائی کا ہے 4,300 روپے, یہ میں اپنے مزدور اپنے کسانوں کے اوپر لگاؤں گا. کون آپ کا کچھ کر سکتا ہے یار؟ مطلب کہ آپ ایک لاجک ہے آپ کا, ایک یہ تمام چیزیں ہیں, حقیقت بھی یہی ہوئی ہے. اور آئی ایم ایف جان بوجھ کے قرض ہی ایسے دیتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ترقی نہیں کر سکو, اور وہ کرپشن کی بھی نظر اٹھاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کبھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوتا. جیسا کہ سب کو پتا تھا کہ جب آئی پی پیز لگ رہی تھی, آئی پی پیز کے اندر آپ 830 ارب روپے تو آپ آئی پی پیز کو دے سکتے ہو, لیکن عوام کا صحت اور اس کا بجٹ آپ 200 ارب سے اس میں ایک اور معاملہ بھی آتا ہے نا کہ جب آپ اس طرح کے سخت اور بولڈ فیصلے لینے جاتے ہیں تو پھر ایف اے ٹی ایف آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دیگر اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, اس پہ مجھے چودھری نثار صاحب کا بڑا اچھا کالم یاد آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے یہ بیان دیا تھا, یہ صرف ایک ایڈوائزری باڈی ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتی. ایف اے ٹی ایف کے اوپر ٹھیک ہے ہم لوگ 26 نکات کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے 30 میں سے ہنڈرس نے 14 کیے ہیں, وہ گرے لسٹ کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے پاناما نے, اس میں خود امریکہ نے اتنے کلیئر نہیں کیے ہوئے جتنے ہم نے پوائنٹ کلیئر کیے ہوئے, لیکن وہ ہمیں یہاں پر یوز کر رہے ہیں. دھمکیوں کے لیے ہے نا سر. ایک ایگزامپل ہے آپ کا, دیکھیں سب سے بڑا کنسرن کیا ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملے گا, میرے پاس وہ نہیں ملے گا. آپ قرضہ لے کتنے رہے ہو؟ 3,600 ارب روپے. آپ اپنے بجٹ کی صرف آپ اپنا وہ لے لو نا, اور 4,300 ارب روپے کا آپ وہ دے رہے ہو. مطلب کہ آپ پھر بھی اگر آپ آج قرضہ نہیں لیتے 700-800 ارب روپے پلس کے اندر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ دیں یا نہ, لیکن یہ بولڈ اسٹیپ لینے والا ایک بندہ چاہیے, کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا, کوئی آپ کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. بالکل صحیح بات ہے. جدون صاحب, یہ اس وقت آپ نے ٹیکس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کیا الیکٹرک آپ کے بل کے اندر آئے گا, یہ تمام صورتحال. سر کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم جو ہے بنانا ریپبلک کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, جو صورتحال ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس شہر میں, جو ڈکیت کر رہے, یہ گزشتہ 4-5 دنوں سے جو تیزی آئی ہے, حکومت کہاں ہے؟ حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ چلو ٹیکس توما اکٹھا کرو, یہ آپ کرو, یہ آپ کرو. حکومت کے پلے تو کچھ ہے نہیں. حکومت تو اپنی موج مستیوں میں لگے ہیں, اپنے اگلے 5 سال کے لیے لگے ہیں کہ کیسے کریں گے, یہ سیٹیں آپ کی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. اس گنتی میں لگے ہوئے ہیں, بوٹ پالش میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنا اور بوٹ ہم پالش کرے تاکہ ہمیں اگلے ٹرن مل سکے. آپ سب کے سامنے 5 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اچھی خاصی چلتی گورنمنٹ ٹھیک ہے, مشکلات بھی تھی, مہنگائی بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس طرح تو نہیں تھا نا جو اب 5 مہینوں میں انہوں نے جو ملک کا حال کر دیا, جو معیشت کا حال کر دیا. اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم سری لنکا کی جیسے صورتحال سے 2-4 اور لیڈرشپ ہمارا یہ ہے, جو 13 پارٹیوں کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جس پہ کوئی جا کے اعتماد کرے. 60% آپ کی مرکزی کیبنٹ جو ہے وہ ضمانتوں کے اوپر ہے. اور اتنی افسوس کے بعد کہ ایک شخصیت کو جس کا نام انیپ عباسی, جس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی, اس کو بھی جا کے وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا ہوا تھا. تو چوروں کا ٹولہ اور وہ علی بابا اور 40 چوروں والا کہانی ہے, ان سے کیا توقع کی جا سکتی؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے. اور یہ جو ذکر کیا انہوں نے کہ غیر ملکی تھے, 24 غیر ملکی تھے, باقی تو جا چکے ہیں, کچھ تو جا چکے ہیں. جب وہ غیر ملکی عمران خان کے ساتھ تھے تو رزاق بھائی بھی عمران خان کے ساتھ تھا, لیکن جب وہ غیر ملکی چلے گئے یہ بھی چلا گیا غیر ملکیوں کے ساتھ. تو وہ دیکھو جیسے جیسے سمجھ پہلے ہمارے اوپر جہانگیر ترین کا الزامات کی یہ ٹی ایم ہے, علیم خان, وہ آج کہاں ہے؟ آج کوئی بھی اسپوک پرسن کسی پارٹی کی بات کر رہے جہانگیر ترین کے اوپر, چینی چور کے اوپر یا علیم خان کے اوپر؟ نہیں کر رہے. وہ جب اپنی الگ جماعت بنا کے آئیں گے تو پھر بہت سارے آپ کے ہی لوگ جو ہیں. جواب کی بات نہیں ہے. آپ میڈیا گواہ ہے کہ اس ملک کا جو مافیا ہے وہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر موجود ہے, اور وہی مافیا نے مل کر اس ملک کو دوبارہ جکڑ لیا. اس ملک کو جو ہے آزاد نہیں ہونے دے رہا ہے. اس ملک کو آئی ایم ایف اور دیگر امریکہ اور ان لوگوں کی غلام رکھنا چاہ رہے. لیکن ہمیں امید ہے یہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے. 4 سال اقتدار میں, پی ٹی آئی کے 4 سال اقتدار میں 24,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا ہے. کارکردگی پوچھیں 0/0 آتا جاتا. اگر 4 سال کی ہے, 4 سال اور 40 سال میں بہت فرق ہے. 74 سالوں میں قرضہ نہیں لیا. 4 سال اور 40 سالوں میں بہت فرق ہے. جو انہوں نے کی ہے نا یار, وہ ماننے والی بات ہے, اور اس پہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ پہ نا ہم سب کچھ کرنا چاہیے.
डेमोक्रेसी बजाते खुद सिस्टम जो है ना इलीट कैप्चर का सिस्टम है। कोई पार्टी आ जाए, जो दौलताना खानदान है, जो फला खानदान है, जो फला खानदान है, उसने मजे करने हैं। उसने तमाम तर चीजों के ऊपर व्हाट्सएवर, चाहे वो कॉर्पोरेट का शुगर मिल का ऑनर हो, वो भले पीपल्स पार्टी के अंदर हो या फंक्शनल लीग के अंदर हो, इंटीरियर से में उसने मजे करने ये एक इलीट क्यों है? इलीट कैप्चर का निजाम, लोग हैं जो इस तरह कानून साजी का इख्तियार इंसानों के हाथ में। अब कहने से मुराद है जब कानून साजी आपके हाथ से निकल जाती है ना, जैसे इस्लाम में होता है, खिलाफत में आप एक लॉ नहीं बना सकते अपनी मर्जी का। जो भी लॉ है आपने कुरान और सुन्नत से ही निकाल के वो आपने लागू करना है। जीएसटी आप नहीं लगा सकते, शरअ ने इजाजत ही नहीं दी है। इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, शरअ ने इजाजत नहीं दी है। आपके पास कलेक्शन के सारे तरीके हैं। ज़कात एक एग्जाम्पल है, शरअ ने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हमें आज मिल नहीं रहा, वो है उशर। 10% जितनी भी ज़रई पैदावार होगी, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कानून साजी में सारे जमींदार बैठे हुए, वो ये टैक्स लगाने ही नहीं देते उशर का। और वो वाला टैक्स उठ के आपका जरी टैक्स जो है बिल्कुल सही, जो उशर का टैक्स है 10% आपने देना है, ठीक है? ये भी एक जमीन की ज़कात है एक तरीके से। तो वो वाला आपका ये होता नहीं है पैदावार के ऊपर। सही है, सही। अच्छा जदीन साहब, अगले एक और मौजू जो हमारा एक और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया, और वो है अद्वियात, जो कि जाली अद्वियात हैं, वो इस वक्त भरमार है मार्केट के अंदर। डॉक्टर्स परेशान हैं कि अगर ये जाली अद्वियात आती हैं तो एक इंसानी जान जो है, जो सेहत की तरफ जा रहा होता है, वो भी मर सकता है। तो इसका भी मैं इसमें आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप मुल्क का वजीरी सेहत एक गुटखा बेचने वाले को रखोगे, एक माफिया को, उसका सेहत से क्या लेना देना? तो उस मुल्क में जाली अद्वैत नहीं बिकेगा और क्या बिकेगा? लेकिन वो तो कहते हैं कि जनाब हम छापे मारेंगे जहां जहां, अगर कोई इस मुल्क का अलमिया ये है कि गुटखा, नीमपुड़ी सप्लायर और इसका कारोबार करने वाला आज हमारे वफाकी वजीरी सेहत है। इस मुल्क में जाली अद्वैत नहीं बिकेगा और क्या होगा? लेकिन और जब तो मार रहे हैं, कोशिशें तो की जा रही हैं। कौन सी कोशिश है? सिंध में सेहत की क्या सूरत हाल है? 5 करोड़ सिंध में सेहत का जो सब्जेक्ट है, सेहत का जो सब्जेक्ट है सूबाई सब्जेक्ट है, गुज़श्ता 15 सालों से है, ये नहीं कि कोई नया। लेकिन वो भी मैं अपनी बहन को वजीरी सेहत लगाऊं, भले उसका उन पीढ़ से वास्ता हो या ना हो, क्या होगा उस मुल्क की सेहत का? जिस तरह भाई ने बात की, उधर तुम इधर हम, मैं खुद वजीर आज़म बन जाता हूँ, सिस्टर को जो है वजीर सेहत बनाता हूँ, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, क्या होगा? जाली अद्वैत नहीं बिकेगा और क्या होगा? और ये बात करते हैं विफाक विफाक विफाक, विफाक को हम यहाँ सिंध में बैठे हैं, इस शहर में बैठे हैं, यहाँ की बात करें। 18वीं तरमीम में वकार साहब क्या कर रहे हैं आप? ये पूछ के आ रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं इसकी रोकथाम जो है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल इस पे काम ही नहीं हो रहा, बल्कि बेचने वाले हुकूमत है। ठीक है, जाली अद्वैत बेचने वाले हुकूमत है, सपोर्ट करने वाले हुकूमत है। सबसे पहले इसकी बुनियाद पीटीआई में आमिर कियानी साहब को जब वफाकी वजीर सेहत बनाया गया था, उसे इसी केस की वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया था मिनिस्ट्री से। उनके दौर में सेहत सूबाई सब्जेक्ट है, हम जिस सूबे में बात करते हैं वही उसी पे बात करो। सूबाई सब्जेक्ट है, 18वीं तरमीम के दवाइयों की जो कीमतें जो बढ़ाई थी, जो जाली दवाइयां उन्होंने फरोख्त की, जो आमिर कियानी ने जो इस अद्वियात के साथ जो सलूक किया, वो पूरा मुल्क वाकिफ है। वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर कियानी का सिंध से क्या ताल्लुक? वो फेडरल जो है वहां पर, और जो विफाक इस पर इदारे काम कर रहे हैं। आज देखें कराची में किस कदर छापे लगे, पीपल्स पार्टी मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में आज छापे लगे। यहाँ के ताजिरों ने जो दवाइयां पेनाडोल जैसी गोलियां छुपा कर महंगी बेच रहे हैं, उस पर आज कार्रवाई हुई है। पिछले साल क्यों नहीं था? अच्छा, पिछले साल क्यों नहीं था? ये जाली क्यों आ रही है? जाली की रोकथाम बहुत बड़ा जुल्म है। अगर जाली दवाइयां बेची जा रही हैं तो मैं कहता हूं कि हुकूमत वक्त को, वफाक को और सूबों को मिल करके इन्हें इबरत का मकाम बना देना चाहिए। क्योंकि दवा देखिए, गरीब आदमी एक दवाई खरीदता है, वो चले पैसे मुश्किल से बेचारा कमा कर, और अगर वो भी जाली हो तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म। असल में बाजवा साहब मामला ये है कि बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इस वक्त जो 2 नंबर लोग हैं वो इसकी वजह इफ्तिदा 2018 में आमिर कियानी साहब ये रिकॉर्ड पर हैं, आप चेक कर लें। अभी सारा तबाही का जिम्मेदार शख्स है। अच्छा चले, ज़ीशान साहब की तरफ आऊंगा और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे सारा मामला है क्या और किस तरह से उसको हल किया जा सकता है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये है कि क्या
جعلی ادویات اس وقت مارکیٹ میں ہیں اور ایک عام آدمی جب اپنے ماں باپ یا اپنے بچوں کے لیے دوا لے کر جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اور اطمینان کر کے جاتا ہے کہ وہ ان دواؤں سے صحت یاب ہو جائیں گے، اس کا گھرانہ دوبارہ سے خوشحال اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا، چاہے وہ پھل لے کے جا سکے نہ لے کے جا سکے، وہ چاہے کھانا لے کے جا سکے نہ لے کے جا سکے، دوائیں ضرور لے کر جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی ہو۔ ذیشان صاحب، اس میں المیہ یہ اور ظلم یہ کہ جعلی ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس وقت ڈاکٹرز اور ماہرین طب پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اصلی دوائیں پہنچائی جائیں۔ بات سولوشن کی کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، جیسے جدون صاحب نے کہا کہ یہ مطلب کہ ایک انسانی المیہ ہے، انسانی جان سے آپ کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، چاہے جعلی ادویات کا معاملے ہوں، چاہے اس سے ریلیٹڈ تمام معاملے ہوں، لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ، جو یہ کرپٹ مافیا ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے، میں نے رشوت کھلانی ہے اور میں نے چھوٹ جانا ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ آج جتنے چھاپے انہوں نے بتائے پڑے بھی ہوں گے، لیکن کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے پولیس اس کو پیدا گیری کا ذریعہ سمجھ لیتی ہے ہر لحاظ سے۔ چلو اب یہ پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، اس کو ہم یہ ان کی اپنی اتھارٹی ہے، اس میں پولیس چھاپے نہیں مارتی۔ جب سر کورونا کے معاملے پہ پیدا گیری کا معاملہ شروع ہو گئے تھے، دکانیں بند کرانے پہ ہو گئے، ہر چیز کو ایک، کیونکہ یہ سسٹم آپ یہ سمجھیں، جو میں نے بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ مسئلہ سسٹم میں لوگوں میں نہیں ہے، انہی لوگوں کو ایک اچھا سسٹم آپ دے تو یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ اب یہی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی۔ آپ کو ٹریفک کا ایک بندہ ملتا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے 100 روپے کے اندر میں سگنل بھی توڑوں گا، یہ لے گا اور میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ شارع فیصل پہ اگر میں گزر رہا ہوں اور ناکا لگا اور سامنے سے سی ایم کی گاڑی یا پی ایم کی گاڑی گزرنی ہو، میں اس کو 5000 کی بھی رشوت دوں گا نا، وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میری نوکری چلا جائے گی۔ لیکن وہاں پہ سگنل توڑنے پہ عوام کا نقصان ہو رہا تھا، یہاں پہ ایک ایلیٹ کیپچر والے جنہوں نے کیا ہوا ہے، ایک ایلیٹ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نظام اس طریقے سے بنایا ہوا ہے ڈیموکریسی کا کہ جو اوپر کی لاٹ ہے وہ بڑی انٹیک رہے، حفاظت میں رہے، اس کو ہر قسم کا پروٹوکول ملتا رہے، چاہے وہ جیل ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ عوام چاہے کتنا ہی مطلب کہ ایک سنسیئر بندہ آ جائے، اس کی ذمے خجل خواری ہے اور تمام چیزیں اسی کے ذمے۔ اس بات پہ میں یہ جاننا چاہوں گا، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم سوال اب لوگوں کے ذہن میں آئے گا، کیا یہ ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہیں یا کچھ مخصوص جماعتوں کے لوگ؟ یہ ہر سیاسی جماعت کی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک طبقہ ہے ایلیٹس کا۔ اچھا، انہوں نے یہ نظام اس طریقے جو کہ ہر سیاسی جماعت کے اوپر موجود ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمر ان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ایک دن یہاں ہوں گے، دوسری جگہ سے بینیفٹس ملیں گے، وہاں چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے تمام کام چلتے رہیں گے۔ نظریاتی کارکن، نظریاتی بحث اب ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف مفاد کی، اور مفاد عوام کا نہیں، میرا ذاتی مفاد یا میرا فیملی کا مفاد، صرف یہ رہ گئی ہے۔ اور یہ تمام مفادات اس ڈیموکریٹک سسٹم جس کا ہم سب لوگوں کو حصہ بنایا جاتا ہے کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں، عوام نہیں یہ کہہ رہی، آپ کی دل کی آواز ہے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے کے اندر، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جہاں پر اس طرح کا اگر کوئی گزر بھی رہا ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اسی سیاسی جماعت کی جو لوگ، جو ووٹرز ہیں، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں پریشان کر دیا، اور ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو بھی پائیں گے، آگے کی طرف جائیں گے بھی؟ جدون صاحب، ایک بہت اہم بات یہاں پہ کہ نظریاتی کارکنان جو ہے وہ اوپر نہیں آ پاتے ہیں، یا انہیں جب اقتدار کا معاملہ آتا ہے تو الگ لوگوں کو لایا جاتا ہے، کام کا معاملہ آتا ہے تو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں۔ سر، یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ جی بالکل، یہ ذیشان بھائی نے بات کی، یہ حقیقت ہے، اپنی جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہے ہر سیاسی پارٹی کے اندر، اور ہر پارٹی کے اندر یہ جنگ بھی موجود ہے نظریاتی اور مفاد پرست کے۔ اور جب تک ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آتی تو پارٹیوں کے اندر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں سے جب سے پاکستان بنے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کر اور عمران خان تک، اگر ہم تاریخ میں جائیں تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کبھی 100% جمہوریت آئی ہے۔ یہاں پہ وڈیرانہ نظام بھی ہے، جاگیردارانہ بھی ہے، طبقاتی بھی ہے، اور یہاں پہ ایک چیز اور ہے
کہ میں اگر سیاستدان ہوں تو میرا بیٹا ہی آگے آئے گا، بھلے ہمارے ورکر میں کوئی اور بھی تکڑا ورکر ہو، دیکھ لیں جب تک شاہ محمود قریشی صاحب، پھر ان کی بیٹی، پھر موروثی ان کا سیاست بیٹا، یہ تو آپ کے سامنے میں نے بلاول کا نام نہیں لیا، آپ تھوڑا صبر کرو، میں عوام جنرل بات کر رہا ہوں، موروثی سیاست میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی پارٹی کے اندر یعنی آواز پورے اٹھائی ملتان جاتی میں ہے اور کوئی ہم اٹھائیں گے۔ اور کارکن نہیں ملا سوائے اپنی بیٹی۔ دیکھو میں آپ کے پاس یہی سارے بات لے کر آؤں گا کہ نظریات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کارکنان کو اوپر آنا چاہیے۔ جدوں صاحب کمپلیٹ کیجیے گا۔ میں وہی کمپلیٹ کر رہا تھا، اس کو ہم کوئی پارٹی کا سربراہ نہیں بنا رہے کہ میں نے کا ٹکٹ دیا ہے، لیکن یہاں پہ تو پرچی لکھ کے جو ہے وہ پارٹیاں وراثت میں مل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا یہ نعرہ تھا کہ موروثی سیاست ہم نہیں کریں گے، بالکل نعرہ تھا، اور ہر بار یہی کہتے تھے۔ آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے جدون صاحب ہو، باجوہ صاحب ہو یا میں ہوں، ہم تینوں ایک ہی کر رہے ہیں، آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب مجھے کمپلیٹ کرنے دو، پھر آپ بات کر لو، آپ بات کر لو۔ جتنی موروثیت پیپل پارٹی میں اتنا شروع نہیں ہوا، اور جب تک عمران خان ہے تو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس ملک میں ہمیں امید ہے کہ عمران خان کی قیادت میں حقیقی جمہوریت آئے گی اور نظریہ کی سیاست جو ہے وہ شروع ہوگی، اور جو مفاد پرستی کی سیاست ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ جو مفاد والی سیاست ہے آپ سب نے دیکھا، عدم اعتماد میں بھی دیکھا کہ کس طرح لوگ بتا دیں 2023 میں کس کو آپ ٹکٹ دیں گے؟ کیا مخصوص لوگوں کو ہی دیں گے یا نیچے نظریاتی لوگوں کو؟ بہتری کے لیے تو بہتری کا جو ہے وہ ہر ٹائم پہ گنجائش موجود ہوتی ہے، اور عمران خان خود بار بار کہہ رہے کہ اس دفعہ میں خود انٹرویو کروں گا اور اچھے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی یا پنجاب میں جو ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے اور آگے کے لیے سوچنا چاہیے، اور نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے، بھلے ان کے پاس وسائل کم ہو لیکن اس کے ساتھ پارٹی کا نظریہ ہو، اور نظریاتی لوگ ہی ملک کو جو ہے مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اور جس طرح ذیشان بھائی نے بات کی کہ جو مفاد کے لیے آتے ہیں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا وہ جو نظریاتی لوگ ہیں الیکشن جیت جائیں گے تو کیا اسمبلی جائیں گے یا نہیں جائیں گے ابھی یا 2023 میں؟ سر دونوں میں بتا دیں، کیونکہ 2023 میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیا 1/3 ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ پارٹی کا ابھی تک تو فیصلہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے، کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے کہ ری الیکشن ہو، اور اس امپورٹڈ اسمبلی میں جہاں پہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو اور جہاں کے پی ایم جو ہے وہ شہباز شریف ہو، اور دونوں رات میں مشورہ کرتے اور صبح اسمبلی چلاتے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ باجوہ صاحب، نظریاتی کارکنان، آپ تو نظریاتی بھی رہے ہیں، آپ نے تو مختلف سیاسی جماعتوں کو دیکھا بھی ہے۔ میں نظریاتی، میں پاکستان کا نظریاتی ہوں، میں پاکستان کی قوم کا نظریاتی ہوں، میں کسی پارٹی کا غلام یا نظریاتی نہیں ہوں۔ یہ جس طرح کے فیصلوں کو تقویت دی جاتی ہے، جس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے نہ کچھ، اور بس جی جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آج خان صاحب نے کرتا کتنا پیارا پہنا ہوا ہے، یار یہ شخصیات پرستی سے نکلنا چاہیے، عوام کی بات کریں۔ جہاں دیکھیں نا، اگر آپ سیاسی ورکر ہیں تو آپ میں اتنی ہمت اور قوت ہونی چاہیے اپنی جماعت سے سوال کر۔ میں نے سوال کیا، جب مجھے جواب نہیں ملا میں نے چھوڑ دیا۔ نہیں، یہی بات ہو رہی ہے نا کہ نظریات جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نظریات آپ کا ملک ہونا چاہیے، آپ کی قوم ہونا چاہیے، کوئی شخصیات آپ کی نظریات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نظریات کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے تبدیل ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جب میں نے کہا یہاں تو سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، سب کا سارا تضاد ہے، جو کہتے ہیں ان کا اس کام سے دور سے ان کا اس ٹھیک ہے واسطہ نہیں ہے۔ تو اب جو آپ جس جماعت میں گئے ہیں، کیا وہاں پر اب عام کارکن کو یا آپ جیسے جو ورکرز ہیں ان کو اوپر آنے کا موقع ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ورکروں کو ہر جماعت میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، اب میں کیونکہ اب جدون صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہم نے کام کیا ہے، وہ اتنی سمت میں نہیں جانا چاہیے کہ تو آپ دیکھیں وہاں بھی کیا ہے، یہاں ساری جماعتوں میں فقدان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جس کی تازہ مثال دیکھیں کہ کئی خاندان ایسے ہیں کہ اب پرویز خٹک صاحب ان کا پورا خاندان
भाई कहाँ गए नजरियात, वहाँ कहाँ गया आम कारकुन? चले। मैंने देखा जब मैं पीटीआई में था, हमारे लेबर लीडर जो थे उस वक्त के, मैं अभी मेरा ख्याल नाम, वो 2 महीने इंसाफ हाउस में बेचारा जो है भूख हड़ताल करके बैठा रहा टिकट के लिए, उसे टिकट नहीं दिया। नहीं वो तो इस तरह के बड़े मामला तो जिशान बस सर इख्तितामी लम्हात की तरफ हम जा रहे हैं जिशान भाई, मुख्तसर सर इख्तितामी लम्हात की तरफ। सर फिर मैं यही कह दूं, बार बार मेरे फाजिल भाई जदून साहब ने बात की है हकीकी जमहूरियत की, हकीकी जमहूरियत की। इस टाइम अगर आप स्टेट्स उठाकर देखें, चाहे अमेरिकन कांग्रेस की उठा के देखें या बरतानवी लेबर पार्टी के या कंजर्वेटिव पार्टी के भी उठाकर देख लें, या तो वो कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं या तो कैपिटलिस्ट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, यानी उनको जहाँ से ऑफिशियल फंडिंग सारी होती है वहाँ पे फंडिंग तय होती हैं कि $400 मिलियन फार्मा कंपनी ने दिए और अपना ये किया है वो किया। आप एक पॉइंट समझें, इस डेमोक्रेसी सिस्टम में 10 करोड़ लगा के कोई आवाम की खिदमत के लिए नहीं आ सकता। लाजमी तौर पे आप कभी पार्लियामेंटेरियंस जो आपस में मिल रहे होते हैं, कभी वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं, हाँ बस मैं जल्दी से इसको मैं कवर अप करूंगा, कभी वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं यार आवाम की भलाई के लिए अब हम अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल गाड़ी की तो जरूर बात कर रहे होंगे, यार इसके सिलसिले में एडवाइस दे दो, ये कर दो। हल ये है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से हट के हमें कुछ और सोचना चाहिए। बाजवा साहब मुख्तसर तरह। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान पर काम करना चाहिए और अपनी अपनी जमातों में इतनी हमें जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि उनके अच्छे कामों की हमें तारीफ और उनके गलत सवाल भी कर सकें। बिल्कुल सही, ये सियासी कारकुन का बिल्कुल सही काम होना चाहिए। जुदून साहब मुख्तसर। जी बिल्कुल, हमें जो है इमरान खान के साथ शाना बशाना हकीकी जमहूरियत के लिए कोशिश करनी चाहिए, हकीकी जमहूरियत के लिए कोशिश करनी चाहिए। जनाब बेहद शुक्रिया, तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी और यकीनन अवाम भी किसी पॉइंट पे पहुंच गए होंगे। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।